نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کل اللہ تعالیٰ کا نام رب پڑھ کے آپ کو کیسا لگا؟ کیا آپ کو اپنی نماز میں رب کا لفظ یاد رہا کہ اس کے معنی کیا ہے؟ رب وہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللطیف بھی ہے، الخبیر بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے، حلیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، یعنی سارے نام یہ اسی میں آ گئے۔ تو اس نام کو جاننے کے بعد جو ہمارا جب ہم نماز پڑھیں تو جو ہمارا ادا کرنے کا اس نام کو طریقہ ہے وہ بدل جانا چاہیے، جو اس کے پیچھے تصور ہے وہ بدل جانا چاہیے۔ رب بس ایسے ہی رب نہیں بولنا، بلکہ معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولنا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کیفیت ہی بدل جاتی انسان کی۔ اور اس نام کو جاننے کے بعد پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ سوال کسی اور سے نہیں کرنا، صرف اسی رب سے کرنا ہے۔ اگر ایک چھوٹے بچے کو یہ سمجھ ہے کہ مجھے جو کچھ دے گی میری ماں ہی دے گی، تو پھر کیا ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ جو بھی دے گا وہ میرا پالنے والا ہی مجھے دے گا؟ اور اگر انسان اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس بھی جاتا ہے، کسی اور در پہ بھی جاتا ہے، تو جانتے ہیں یہ کیسا ہے؟ ایک مثال سے اس کو سمجھے۔ اگر آپ کے گھر کوئی گیسٹ آئے ہیں اور آپ کا بچہ جا کر ان کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کر دے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے، فلاں میری ضرورت ہے، فلاں میری ضرورت ہے، اور آپ کو اگر پتہ چل جائے تو آپ کو کتنی اپنی بے عزتی محسوس ہوگی نا، کہ میرا بچہ ہے تو مجھ سے کہے آج تک میں نے کیا اس کو کچھ نہیں دیا، جو دوسروں سے جا کے کہنے لگے۔ کتنا غصہ آئے گا اپنے بچے پہ۔ اور اس پہ اگر بالفرض جو مہمان ہے وہ آپ سے کہہ دیں کہ بہن بچے کو یہ چیز لے دو نا، تو تب تو اور بھی غصہ آئے گا کہ مجھے اپنے بچے سے زیادہ ہمدردی ہے یا تمہیں ہے؟ اگر میں نہیں دلا رہی تو اس کی کوئی وجہ ہوگی، ورنہ کیا میں اپنے بچے کی ہمدرد کافی نہیں ہوں؟ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہترین مثال ہے، لیکن جسٹ ایک سمجھانے کے لیے کہ سوچیں اگر انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ بھی جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا کہ آج تک کیا میں نے اس کو کچھ نہیں دیا، کہ یہاں سے مایوس ہو کے وہاں چلا گیا اور وہاں شفا مانگنے لگا، وہاں اولاد مانگنے لگا، وہاں رزق مانگنے لگا، وہاں مسئلوں کا حل مانگنے لگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری ان کے آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے، وہ کہیں گے تو اللہ دے گا۔ یہ بتائیں آپ کو کیسا لگا جب آپ کی گیسٹ نے کہا کہ اس کو دے دو نا؟ کیا اور زیادہ غصہ نہیں آیا تھا کہ بچہ تو میرا ہے، دوں یا نہ دوں میری مرضی ہے، میرے سے زیادہ اس کا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اور میں نے نہیں دیا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ اب اس مثال کو اسی طرح سمجھیں، ہمیں اپنے لیے تو بڑی غیرت آتی ہے اگر کوئی ہمیں کہے بچہ میرا ہے، اسی طرح ہم بندے اللہ کے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے اور یہ سوچ کے کہ وہ کہے گا تو پھر نہیں۔ کیا آج تک اللہ نے ہماری ضروریات پوری نہیں کی؟ کیا اس کے سوا بھی کوئی ہمارا ہمدرد ہو سکتا ہے جس کو زیادہ پتا ہو کہ ہمیں کیا چیز ملنی چاہیے؟ کیا وہ ہمارا خیر خواہ نہیں؟ تو زندگی بھر بھول کے بھی کسی اور طرف کا رخ نہیں کرنا، چاہے ملے نہ ملے اس در کو نہیں چھوڑنا کہ اللہ ملے گا تو یہیں سے ملنا ہے، میں نے کہیں اور جانا ہی نہیں، تو جو میرا رب ہے۔ ہر امید، ہر آس اور ہر سوال اپنے رب سے ہی رکھے۔
اور کسی سے بھی نہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا جو نام دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت نام، اس کے اللہ تعالیٰ کے تو سارے ہی نام بہت خوبصورت ہیں، اور سارے ہی نام اس کی محبت کی جھلک ہیں، اس کی محبت پہ دلالت کرتے ہیں، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ آج جو ہم نام دیکھ رہے ہیں نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ محبت ظاہر ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور یہ نام ہے الوہاب۔ وہاب، واو ہا با سے، اتنا خوبصورت نام ہے اس لیے کیونکہ امام راغب کہتے ہیں کہ وہاب میں انسان اپنی چیز کسی کو دیتا ہے اور بغیر کسی بدلے کے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام آ جاتا ہے الوہاب، تو وہ ذات ہے جس کے تحفے قسم قسم کے، لمحہ لمحہ، ہر شعبے میں، ہر جگہ، بے حد و حساب، اور بغیر کسی غرض کے اور بغیر کسی بدلے کے عطا ہوتے ہیں، یعنی بے شمار تحفے دینے والا، یہ سمجھ لیں گفٹ گیور۔ کتنا پیارا نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ جو بہت زیادہ تحفے دینے والا ہے، اور یہ نہیں کہ دوسرے کا حق ہو تو تب دے رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کو بدلے میں کچھ چاہیے تو وہ تم سے کوئی بدلے مانگتا ہے، یا یہ بھی نہیں کہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، کوئی ایفرٹ کی ہے، کوئی کوشش کی ہے تو تب دے رہا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں۔ وہ ہر چیز ہر ایک کو دیتا ہے، الوہاب سب کچھ عطا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی نعمت انسان کو ملی ہوئی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، چاہے آپ کو اسباب نظر آ رہے ہیں کسی نعمت کے، لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پیچھے ہے، جو بہانے بہانے سے مسلسل اپنے بندوں پہ بے انتہا گفٹس کی، تحفوں کی بارش کر رہا۔ جو کسی کام کے عوض دیا جائے نا، کہ آپ نے یہ جاب کی ہے اور اس کے عوض آپ کو کچھ ملتا ہے، وہ ہبہ نہیں ہوتا۔ وہاب سے ہی ہبہ ہے نا، ہبہ کرنے، تحفہ، وہ تحفہ نہیں ہوتا، وہ تو اجرت ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اجرت نہیں دے رہا کہ آپ نے کچھ کرا ہے تو پھر آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ تحفے دے رہا ہے، اور تحفہ کسی کو بھی دیا جاتا ہے بغیر کسی غرض کے۔ یہ جو یہاں پہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ آپ اتنے کی چیز خریدیں تو فری گفٹ ہے، وہ بھائی فری گفٹ کا کیا ہوتا ہے؟ گفٹ تو ہوتا ہی فری ہے، گفٹ کے تھوڑی کوئی پیچھے وہ ہوتی کہ کوئی غرض ہو، پہلے یہ کرو گے تو پھر یہ گفٹ ملے گا۔ اگر میں آپ کو کہوں پہلے آپ یہ یاد کریں گے پھر آپ کو گفٹ دیا جائے گا، تو گفٹ نہیں، وہ انعام ہو سکتا ہے، پرائز ہو سکتا ہے، لیکن گفٹ نہیں ہو سکتا۔ ہبہ جو ہے نا وہ الگ چیز ہے، وہابہ سے ہی ہے، وہاب جو دینے والا گفٹ، اور ہبہ جو گفٹ ہے۔ جو انسان کسی کو گفٹ دیتا ہے نا، وہ واہب تو ہو سکتا ہے، وہاب نہیں ہو سکتا۔ واہب وہ ہے جو کسی کو تحفہ دیتا ہے مگر ایک دفعہ دے دیا، 2 دفعہ دے دیا، 4 دفعہ دے دیا، لیکن وہاب میں بہت زیادہ مبالغہ ہے، ختم ہی نہ ہو اور کوئی غرض نہ ہو پیچھے، نہ فوری ہو اور نہ بدیر ہو، نہ ابھی کوئی، بعض دفعہ ہوتا ہے نا آج کسی کو کوئی چیز دی ہے، ابھی یہ ہے کہ کل کو ہمارے بچوں کی شادیاں ہوں گی تو پھر یہ بھی دیں گے، چلو آج سے چاہے 10 سال بعد ہو ملے گی تو صحیح نا۔ یہ پھر ہبہ نہیں ہوتا، ہم ان کو دیں گے تو یہ ہمیں دیں گے، یہ بھی نہیں ہبہ۔ یا اس نے مجھے دیا تھا تو اب میں کیا کروں، مجھے بھی کچھ لے جانا ہی پڑے گا، یہ بھی نہیں ہبہ ہوتا۔ یہ ہدیہ ہو سکتا ہے، ہبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ الوہاب ہے نا، تو اس کے جو تحفے ہیں وہ بھی پرائس لیس ہیں، اتنے قیمتی تحفے دیتا ہے
انشاءاللہ ہم اس کی مثال دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویسے تحفے کوئی دے ہی نہیں سکتا. اسی لیے وہاب کوئی انسان نہیں ہو سکتا. کسی کو وہاب کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے. عبد الوہاب کوئی ہو سکتا ہے مگر وہاب نہیں ہو سکتا. اور پھر وہاب وہ ہے جس کو ظاہر ہے مکمل اختیار ہے اور قدرت ہے نا، تبھی وہ ہبہ کر سکتا ہے. کہ اگر آپ کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ہبہ کر سکتے؟ ہبہ تو آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو آپ ہبہ کرتے ہیں نا، آپ تحفہ کسی کو دیتے ہیں. تو جو چیز ملکیت میں ہو وہی آگے دی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہر چیز پر ہے. تو اب آپ سوچیں گفٹ کس کو دیے جاتے ہیں؟ بتائیں آپ کس کو گفٹ دیتے ہیں؟ دشمن کو تو کوئی بھی نہیں گفٹ دیتا نا. کس کو دیتے ہیں؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جو آپ کو پیارا لگتا ہے. اور محبت بڑھانے کے لیے بھی گفٹ دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے، یا آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. تو اس کا مطلب ہے محبت بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے تحفہ، اور اسی کو تحفہ دیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اپنے پیارے کو کسی کو دیا جاتا ہے. اور دوسری بات، تحفہ کب دیا جاتا ہے؟ جب کوئی آپ سے دور ہوتا ہے اور آپ اس کی توجہ چاہتے ہیں، یا اس کی آنکھ کا تارا بننا چاہتے ہیں، یا اس کو اپنی طرف سے یعنی ایک اٹینشن لینا چاہتے ہیں اس کی. مثال کے طور پہ آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ ناراض ہو جائے تو آپ ان کے گھر تحفہ لے کے پہنچ جائیں گے، تاکہ اب وہ آپ سے آپ کی طرف ایک طرح سے ان کی بے رخی ختم ہو جائے اور آپس میں آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جب تحفے دیتا ہے نا، تو ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو تحفے دیتا ہے. محبت والے کو دی جاتے نا، پیارے کو دیے جاتے نا، تو اس کو پیار ہے تو وہ تحفے دے رہا. دوسرے اس کے دیکھیں یہ جو سارے تحائف انسان کو ملے ہوئے اس کی طرف سے، کوئی اس کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اس کی طرف سے تحفہ سمجھتا بھی ہے یا نہیں سمجھتا، وہ پھر بھی دیے چلا جا رہا ہے، دیے چلا جا رہا ہے. اس لیے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو دوسری وجہ بتائی کہ کسی کی بے رخی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی ہو یا کوئی دل کے اندر بات ہو، تو تحفہ دینے سے وہ ساری مٹ جاتی ہیں اور انسان کی توجہ واپس اس کی طرف ہو جاتی جو تحفہ دینے والا ہوتا ہے. جو انسان بھی دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تحفے دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، تحفے دیتا ہے کہ یہ میری طرف واپس متوجہ ہو جائے، واپس پلٹ آئے. جب تحفے پائے گا انسان کو بڑا اچھا لگتا ہے تحفہ، ہے نا. آپ دیکھیں آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کو مہینے کا خرچہ دیتے ہیں تو وہ ایک خرچہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس دن وہ آپ کے لیے تحفہ لے آئیں، خوبصورت ریپنگ میں ایک گفٹ لا کے آپ کو دے دیں، تو پھر خوشی کی انتہا نہیں رہتی. حالانکہ وہ تو پہلے بھی دیتے ہیں، ہر مہینے خرچہ دیتے ہیں، لیکن گفٹ کی کیا بات ہوتی ہے، اس کی بات ہی اور ہے نا. گفٹ انسان کو خوش کر دیتا ہے. گفٹ سے انسان کی توجہ گفٹ گیور کی طرف ہو جاتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ پیار آنے لگتا ہے اس پہ جو گفٹ دیتا ہے. لیکن انسان کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ اکثر وہ گفٹ لیتا جاتا ہے، لیتا جاتا ہے اور لیتا جاتا ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اور سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت ہی ہیں کہ مجھے یہ چیزیں مل رہی ہیں، میرے کچھ اپنی ذہانت ہوگی، میرا ہی کوئی کارنامہ ہوگا جس کی وجہ سے مجھے یہ سب ملا. وہ کسی گفٹ کے پیچھے پہچانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے فرام الوہاب، وہ پہچان ہی نہیں پاتا. یہ اللہ اکبر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے. اور یہ نام جو ہے الوہاب قرآن کریم میں 3 جگہ پہ آیا ہے.
جس میں سے 2 جگہ پہ تو دعاؤں کے سلسلے میں ہی آیا، دعاؤں میں لیا گیا یہ نام. جیسے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے ورب کی فارم میں جو آپ کو بتا رہی ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے ہجرت کر کے نکل گئے، نہ فیملی ہے، نہ کوئی وطن ہے، نہ کوئی خاندان ہے، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوں میں سے عطا فرما. اس سے کیا پتہ چلا؟ حب لی ہبہ سے ہے نا کہ اولاد ہبہ ہے اللہ کی طرف سے. جب زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی اس وقت جب اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، فرمایا تھا میری ہڈیاں یا اللہ کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا، لیکن ربی لم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے میرے رب میں تیری سے دعا مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. یہ سورہ مریم میں آتا ہے نا. تو انہوں نے اس وقت ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا کہ میں اتنا بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. انہوں نے اس وقت مانگا تھا حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اولاد دے، پاکیزہ اولاد. اور اللہ تعالیٰ کو وہاں پہ بھی انہوں نے حبلی فرمایا، ہبا کر دے، ایز اے گفٹ دے دے. ظاہری اسباب کچھ نہیں ہیں، ظاہری سامان اولاد ملنے کا نہیں ہے، لیکن اللہ یہ تیری طرف سے خاص گفٹ ہے، اللہ مجھے عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ نے جب اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی ہے تو اس کو بھی ایز اے گفٹ فرمایا. ہم نے گفٹ دیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس کا مطلب اولاد بھی گفٹ ہے، اور آگے جو گرینڈ چلڈرن ہیں، پوتے وغیرہ یا نواسے یا یہ بھی گفٹ ہیں. جب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام دیے تو فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان ایز گفٹ دیے. تو جب یہ زکریا علیہ السلام کو بھی جب یحییٰ علیہ السلام ملے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ. حضرت مریم کو جب عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتہ آیا تھا تو اس نے بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام ایز اے گفٹ دینا چاہتے ہیں. اس میں بھی یہی لفظ ہے ان آیات میں. تو قرآن کریم میں اس کا مطلب اولاد کو گفٹ کہا گیا، اور نیک اولاد کے لیے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جب ہم کہتے ہیں اللہ ہماری اسپاؤس ہمارے اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ایز اے گفٹ، تو اس کا مطلب جو اولاد کی نیکی ہم مانگتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے گفٹ ہی ہے. اور ان تمام پیغمبروں نے نیک اولاد ہی مانگی ہے، صالح اولاد مانگی، طیب اولاد مانگی. تو جس کو اولاد چاہیے یا جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس الوہاب نام کے ساتھ مانگے، کیونکہ پیغمبروں نے بھی اسی نام کے تھرو مانگا. دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے قرآن سے کہ کس چیز کے لیے یہ لفظ آیا ہے، وہ جب انسان کو روحانی نعمتیں چاہیے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. یہ دیکھیں یہ ایک دعا ہے، اللہ مجھے حکمت دے اور مجھے صالحین کا ساتھ دے دینا. اس میں بھی حکمت جو وزڈم مانگی گئی ہے وہ بھی ہبہ کے طور پہ، یہ بھی ایک گفٹ ہے. جب ہم دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ رحمت ہمیں دے دے. اور رحمت کے لیے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ رحمت بھی تیرا گفٹ ہے، تمام طرح کی رحمت تیرا گفٹ ہے، اللہ مجھے عطا فرما دے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ نام دعاؤں کے معاملے میں، کیونکہ سب اپنی دعائیں اسی نام کے ذریعے مانگ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے
جب بڑی مملکت مانگی تھی کہ اللہ ایسی بادشاہت دینا جیسی بادشاہت کبھی کسی کو نہیں ملی ہے، تو اس وقت انہوں نے بھی کیسے دعا مانگی تھی کہ انہوں نے مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ربی حب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے ایز اے گفٹ، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ویسی ملے، انک انت الوہاب، کیونکہ تو وہاب ہے۔ پھر تیسری جگہ جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس وقت مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسالت ملی ہے، تو مشرکین بڑے اعتراض کر رہے تھے اس بات پہ کہ رسالت تو اگر ملنی تھی تو ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا، ام عندکم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، وہاں پہ بھی وہاب کا لفظ آیا۔ اور یہ ایک تو یہ اس معاملے میں اولاد کے معاملے میں آیا، اور روحانی جو نعمتیں ہیں ان کے معاملے میں بھی آیا، جب سلیمان علیہ السلام نے مانگی بادشاہ تو اس معاملے میں بھی آیا۔ تو یہ زیادہ تر یعنی ہم دیکھیں دعاؤں کے لیے آیا، چاہے وہ اب دنیا کی بادشاہت مانگی سلیمان علیہ السلام نے، چاہے بادشاہت جیسی چیز ہو، اولاد ہو، نیکی ہو اولاد کی، یعنی یہ سارے تحفے ہیں نا اللہ کی طرف سے۔ یہ بتائیں ہمیں کیا کیا تحفے ملے ہیں جو ہماری بغیر ایفرٹ کے ملے ہوں؟ میرا خیال ہم سر سے پیر تک اللہ کے تحفوں کے اندر ہی گھرے ہوئے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہماری اپنی پیدائش ہی ایک تحفہ ہے، کیا ہم نے کمائی کی ہے؟ یہ ہمیں انسان بنایا جائے، ہمیں ہاتھ پیر درست دیے جائیں، ہم کوئی چیز ہو، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ کیا ایک لامتناہی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا کرنا ہی ایک اس کا گفٹ ہے کہ اس نے ایز ہیومن، ایز انسان ہمیں پیدا کیا، اس نے ایک وجود ہمیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں کیوں مجھے پیدا کر دیا، میرا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، میری زندگی پتہ نہیں کیوں ہے۔ کیا تحفہ پانے پہ ایسا ری ایکشن کرنا اچھا ہے؟ آپ اگر کسی کو تحفہ دیں اور وہ آپ کے تحفے کو پھینکے رکھے، آپ اس کے بعد اگلی دفعہ اس کے گھر جائیں تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تحفہ گرا پڑا، ادھر گرا پڑا، اور اس کی قدر نہیں کر رہا، آپ کو کیسا لگتا ہے پھر؟ اور ہم کتنی ناقدری کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کی، جس کا دیے ہوئے تحفے لے کر ہم جی رہے ہیں، پھر شکوے بھی اسی کے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہماری تو کوئی دعا ہی نہیں قبول ہوتی۔ وہ تم یہ تو دیکھو بن مانگے تمہیں کتنا کچھ ملا ہوا ہے۔ ایسے ہم شکوے بھرے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں تحفے لے کر بھی کہ عقل تنگ رہ جاتی کہ کیا کمی کی اللہ نے تمہارے لیے۔ انسان کے اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کھا کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زبان سے شکوے نہیں جاتے۔ اچھا بھلا کاروبار ہوگا، کس سے پوچھیں سنائیں کیسا کاروبار چل رہا ہے، بس جی گزارا ہی ہو رہا ہے، بس کیا کریں۔ اور آپ کو کیسا لگتا ہوگا بتائیں کہ میں نے اس پہ اتنا فضل و کرم کیا ہے، اتنے عطا کیا ہے اس کو، مگر اس کی زبان میری تعریف میں ایک کلمہ بھی نہیں کہتی۔ اچھی بلی صحت ہوگی، چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے ہوں گے، کوئی پوچھ لے کیا حال ہے، بس جی کیا پوچھتے ہیں، مجھے تو یہ لگا ہوا ہے، مجھے تو فلانی مسئلے لگے ہوئے ہیں، مجھے فلاں مسئلے لگے ہوئے ہیں۔ اسے پوچھے بھئی کیسا کام چل رہا ہے، بس آج کل بڑا مندہ ہے۔ یہ نہیں ہم کبھی کہتے یہ رب کا بڑا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ اکبر۔ تو نعمتیں تو انسان کو اتنی ملی ہیں، یہ جو ساری نعمتیں ہیں نا یہ ساری اس کی تحفے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام المنعم بھی ہے نا، قرآن میں تو نہیں آیا مگر ایز اے ورب تو یوز ہوا ہے نا، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو وہ نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو اولاد ہے، کسی سے پوچھیں آپ کی اولاد کی کیا قیمت ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے وہ کیا کہے گا،
یہ پرائس لیس ہے. تو وہ کون سے تحفے دیتا ہے؟ جو پرائس لیس ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. ہمارے اعضاء دیکھیں پرائس لیس ہیں. پھر انسان کو وہ جو صفات دیتا ہے نا، کہ کوئی انسان ہے، آپ دیکھیں ہم تو اس میں بھی اپنا ہی کمال سمجھتے ہیں، لیکن جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہوتی ہیں، اس نے کوئی ارن نہیں کی، وہ کمائی نہیں ہے. مثلا کوئی لوگ ہوتے ہیں بڑے یعنی بڑے دل والے ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ کھلے دل والے، خرچ کرنے میں ان کا ہاتھ رکتا نہیں ہے. یہ خوبی کہاں سے ملی؟ وہ کمائی تو نہیں انہوں نے. بعض لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں، ان کا دل بہت ہر ایک کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے. یہ کہاں سے ان کو ملا؟ یہ ہبہ ہے اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دل دیا تھا نا، کیونکہ آپ نے کام جو ایسا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر، کیا نبی آپ ان کے اوپر نرم ہوئے. تو یہ جو ہمیں، جس کو ہم بعض دفعہ اچھا یہ ورڈ بھی بولتے ہیں مگر میرے خیال ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یہ گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے میرے اندر. اچھا بڑے اس کے ساتھ بولتے ہیں گاڈ گفٹڈ ہے، لیکن گاڈ گفٹڈ کا مطلب سمجھا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. یہ میں نے کوئی کمائی نہیں کی، واقعی وہ ہبہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں پھر اسی طرح کسی کے اندر یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اور اچھے کوئی ایسے کام کر سکتا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر پاتے. یہ ٹیلنٹس بھی کہاں سے آتے ہیں؟ کسی کو اچھی آواز ملی ہوتی ہے، کسی کو کوئی ایسی اور کوئی چیز ملی ہوتی ہے لکھائی کی، یعنی اچھا لکھ سکتا ہے، اس کے لکھائی میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کوئی شاعری بڑی زبردست کرتے ہیں. تو یہ ٹیلنٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے کیا کمائیاں کی ہیں ٹیلنٹس کے لیے، یا اس نے کیا یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کچھ ایفرٹ کی ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ اس کے تحفے ہیں. بعض میں صبر کی بڑی خوبی ہوتی ہے، بڑی برداشت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کا ایک تحفہ ہے. ہدایت اللہ کا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا گفٹ ہے جس کو یہ گفٹ مل جائے. تو یہ سارے تحائف ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نیند، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے، نیند بھی ایک تحفہ ہے. کیا آپ نے محنت کی ہے اس کو کمانے کے لیے؟ اللہ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ملتا ہے، آپ سو جائیں. لیکن دیکھیں پھر بھی تحائف میں، جب کہ ہمیں دن اور رات مل رہے ہیں، ہر وقت مل رہے ہیں، کیوں ہماری نظر تحفہ دینے والے کی طرف نہیں جاتی؟ اگر آپ کے گھر پہ کوئی بیل ہو، آپ دروازہ کھولے، ایک بہت بڑا سا گفٹ باکس ہے، بڑا سا گفٹ پڑا ہوا ہے، سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ کس نے بھیجا ہے نا؟ انسان گفٹ گیور کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اللہ بھی تو بہت سارے گفٹ دیتا ہے، ہم اس کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ وہ گفٹ بھیجتا جا رہا ہے اور ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ مجھے کون دے رہا ہے، ان کے پیچھے کون ہے. تم قریب آ جاؤ اس کے، تم دور جا چکے، اب تحفے لے کے قریب آ جاؤ، پوچھو تو صحیح کون ہے ان کے پیچھے. لیکن انسان اتنا غافل ہوتا ہے کہ وہ گفٹ میں مگن ہو جاتا ہے، وہ گفٹ گیور کو بھول جاتا ہے. کتنے ہی لوگ آپ نے دیکھے ہیں، وہ اتنا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے، ٹھیک ہے، جب اولاد ہو جاتی ہے اللہ اس کو یہ گفٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ گفٹ گیور کے طرف ان کا دل اور مائل ہو جاتا ہے، اس سے اور محبت بڑھ جاتی ہے، اس کی طرف اور متوجہ ہو جاتے. وہ پہلی جو نمازیں تھیں وہ بھی اب گئیں. پہلے جو کوئی نیکی کے کام کرتے تھے کہتے اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا. اب بچے نے اتنا بزی کر لیا، پورا نہ قرآن کا ٹائم ہے، نہ نماز کا ٹائم ہے، نہ اس کا ٹائم ہے. یہی حال آپ شادیوں کے ساتھ دیکھ لیں. جب شادی نہیں تھی تب کچھ تھوڑا بہت جو کرتے تھے، شادی ہو گئی نہیں، آپ تو کہاں وقت ملتا. اللہ نے آپ کو تحفہ دیا، آپ کا دل تو اس کی طرف جھک جانا چاہیے تھا.
کہ نیچرل بات ہوتی ہے نا، انسان کا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف جو دینے والا ہوتا ہے، جو اس کی ساتھ سخاوت کرتا ہے، اس کے لیے چاہت اور بڑھ جاتی ہے جس کی طرف سے تحفہ آتا ہے. لیکن ہم کیوں دور ہو جاتے ہیں؟ جاب کے لیے اتنا، جاب کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، جاب ملی تو اب دور ہو گئے. دیکھیں ایک چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے، میرا بچہ 4 سال کا ہے ماشاءاللہ، تو وہ اس کو اسکول سے گفٹ ملا جب اسکول کلوز ہونے لگا. اس نے آ کے جو بات کہی اور مجھے یہ اتنی بات امپریس کی کہ اس نے کہا کہ مائی ٹیچر از دا بیسٹ گفٹ گیور ان دا ہول وائڈ ورلڈ. میں نے کہا ایک چھوٹا بچہ بھی پہچانتا ہے گفٹ دینے والے سے اس کو کتنی، اس نے گفٹ نہیں کھولا مگر اس نے جو اس کو ملتا تھا اس نے اس کو بتایا کہ میری ٹیچر نے مجھے یہ گفٹ دیا اور وہ بیسٹ گفٹ گیور ہے. کیا ایک کھلونا ہی دیا تھا نا. لیکن بچے فطرت پہ ہوتے ہیں، ہماری فطرت مسخ ہو جاتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہم لیتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ بیسٹ گفٹ گیور ہے. بیسٹ گفٹ گیور ہی تو الوہاب ہے. تو جس نے گفٹ دیا ہوتا ہے انسان خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے. یا تو ہم ان چیزوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہی کوئی ٹیلنٹس ہیں یا یہ ہیں، یا پھر پتہ نہیں اتنے غافل ہو چکے ہیں، اتنے مست ہیں کہ بس لیتے جا رہے ہیں اور یہ احساس ہی نہیں اب رہ گیا کہ ہمیں کوئی کچھ دینے والا کوئی ہے اور کہیں سے یہ آ رہا ہے اور کسی نے ہمیں تحفتاً دیا. یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ تو دیکھیں ہم نے اس کی صفت پڑھی نا، الغنی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. وہ ہمیں پھینکے رکھے، پرواہ بھی نہ کرے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. جو اسے بہت منتیں کر کے مانگے صرف اس کو دے اور صرف اتنا سا دے، اس کے علاوہ کسی کو نہ دے. اس کی باتیات پہ کیا فرق پڑے گا مجھے بتائیں. ارے وہ ہم سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ گفٹ بھیجتا جاتا ہے، بھیجتا جاتا ہے، بھیجتا جاتا ہے، اور ہم ریسیو کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں. لیکن ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ جو اسی کو نہیں سمجھ پاتے جو روزانہ بارش کر رہا ہے ہمارے اوپر گفٹس کی. اچھا ہم خود تو اتنے تھوڑ دلے ہیں اور کسی کو گفٹ دیں، اور وہ سوچیں آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں آپ وہیں پہ، اس نے نہ یہ دیکھا کہ وہ جو ٹیگ پڑھا ہی نہیں اس نے، اور گفٹ نکال کے اس نے کہا کتنا خوبصورت گفٹ ہے یہ، اور اس نے اس کو پہن بھی لیا اور اس کو یوز بھی کرے، اور آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ پڑھ تو لے کے دیا کس نے، میں نے دیا ہے. یہ دھیان ہی نہیں دے رہی اس طرف کہ میں نے دیا اس کو کیوں نہیں پتا چل رہا کہ میں نے دیا. اب آپ اندر سے مچلتے جاتے ہیں کہ بس اس کو پتا چل جائے کہ میں نے دیا ہے نا. ہمیں کتنا یہ ہوتا ہے، اور لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ پھر بھی اس کو دے رہا ہے، وہ اس کو مان ہی نہیں رہے پھر بھی ان کو دیتا جاتا ہے. یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی شفقت ہے اپنے بندوں پہ، یہ اس کا رحم ہے اپنے بندوں پہ. اچھا لوگ اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، وہ پھر بھی دے رہا ہے. ہم تو اگر کوئی ایسا کرے گا ہم تو اگلی دفعہ اس کو دیں گے ہی نہیں کہ اس کو کیا قدر ہے، تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. اس نے تو پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کو دیا تھا تو اس نے تو کچھ دیکھا تک نہیں کہ میں نے دیے. نہیں، اس کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم یہ سوچنے لگتے ہیں. دوسرے ہم جب کسی کو گفٹ دینے لگتے ہیں، ایک دفعہ دیں گے، 2 دفعہ دیں گے، اگر ہمیں کوئی مثلا مہینے میں کوئی 30 دن 30 دفعہ بلا لے تو ہم تو گفٹ دینے سے بھی عاجز آ جاتے ہیں. کہ اب 4-6 شادیاں ایک ہی مہینے میں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ اب کتنے گفٹ دیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اور بے تحاشا دیتا ہے. ہم تو دیکھیں گے پہلے، اچھا ابھی یہ بہت مہنگی چیز ہے، چلو تھوڑی سستی لے لیتے ہیں، تھوڑی یہ بعد میں دے دوں گی، یہ نہیں ابھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ایسی تحفے دیتا ہے جن کی ہم قیمت تک کبھی ادا نہیں کر سکتے. ہم ان کو جس کو کہیں گے نا کہ وہ بے مثال ہیں، وہ ایسے تحفے ہیں جو پرائس لیس ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ان تحفوں کے ساتھ
میسج ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس سے قریب ہو جائیں، ہماری اور اس کے درمیان کے تعلق بحال ہو جائیں، محبتیں بڑھ جائیں، وہ کہیں پہ بھی نہ نظر آتا. ہم سوچتے ہیں بس مل گیا نا، بس چلو آپ بس اسی کے اندر مگن رہو. اور یہ سوچیں کہ جو رب، جو الوہاب بغیر مانگے اتنا کچھ دیتا ہے، تو جو کوئی مانگ لے تو اس کو کتنا دے گا. پورے یقین کے ساتھ لیکن الوہاب سے جو مانگے کیا اس کو نہ دے گا. اور جب آپ کو کسی سے گفٹ ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا. تو کیا اس الوہاب کا شکریہ نہیں ادا کرنا جو دن رات دیتا جا رہا ہے گفٹ؟ کیا اس کے سارے گفٹ کو ہم جسٹ فار گرانٹیڈ ہی لیتے رہیں کہ یہ تو ملنے ہی ہیں اور ہمارا حق ہی ہے کہ ہمیں دیے جائیں؟ نہیں، آپ کا حق نہیں ہے. گفٹ کبھی بھی کسی کا حق نہیں ہوتا. آپ مجھے گفٹ دیں، میں کہوں گی یہ تو میرا حق تھا، کیسا لگے گا آپ کو؟ حق تو نہیں ہوتا، گفٹ تو ویسے ہی دیا جاتا ہے. اب گفٹ کی ہم چونکہ آپس میں گفٹ دیتے لیتے رہتے ہیں، تو گفٹ کی اگر آپ جسٹ کو سمجھتے ہیں نا تو آپ کو یہ نام اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. تحفہ نہ تو کسی کا حق ہوتا ہے، نہ کسی کوئی بدلے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تحفے دیے ہیں نا، اس کے اوپر اب ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ تھینک یو بول کے نہیں، الحمدللہ کہہ کے، سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کے. سب سے پیارا تو الحمدللہ ہے لفظ، کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے. اب چھوٹی چیز وہ ہمیں چھوٹی لگتی ہے لیکن وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جو چھوٹی سی چیز ہے وہ بھی نہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو کہیں سے خرید کے لا سکتے ہیں. ایک سمجھ لیں، ایک یہ جو چھوٹا سا ناخن ہے نا، ہماری چھوٹی سی چیز ہے، کیا اس کے اندر کتنا چھوٹا ہے یہ ناخن نا، لیکن اگر یہ ناخن، استغفر اللہ، اگر یہ ناخن کسی دن اکھڑ جائے نہ ہو انگلی پہ، کیسا لگے گا؟ بعض لوگ تو پھر اس کو ٹیپ لگا کے ہی رکھتے ہیں کہ نظر نہ آئے. اتنا برا لگتا ہے، کتنا ہاتھ بھدا لگتا ہے اور کتنی تکلیف دہ چیز ہے تو اتنی سی چیز ہمیں چھوٹی لگتی ہے نا، لیکن یہ بھی کتنی بڑی ہوتی ہے. تو وہ چھوٹی اس لیے لگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ سے جو ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی. تو جب ہمیں تحفہ ملے تو ایک سلیم الفطرت جو انسان ہوتا ہے نا، اس کی جو انسان کی ایک، اگر اس کی واقعی وہ احسان مند ہونے والا انسان ہے تو وہ قدر کرتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے تحفہ ملنے پہ. نا شکرہ جو انسان ہوتا ہے، احسان فراموش جو ہوتا ہے، وہ پھر بھول جاتا ہے. تو ہمیشہ شکر ادا کرنے والے رہیں. اور شکر بھی اٹ سیلف ایک نعمت ہے. ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے شکر کی نعمت کی توفیق دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ٹھیک ہے، تو اس اللہ سے شکر مانگے بھی کہ اللہ مجھے شکر گزار بنا دے. اور اسی نام کو لے کر بعض لوگ وہابی کہتے ہیں، حالانکہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا نام ہے. کسی کو بھی اس طرح سے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا اس کے کسی عقیدے کے اوپر تان کرنے کے لیے وہابی کا لفظ کہنے لگتے ہیں. تو وہاب تو اللہ کا نام ہے اور اتنا پیارا نام ہے، اور اس کو ایسے یوز کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے ذریعے اپنی محبت ہمارے دلوں میں بڑھا دے.
آج کی جو دعا ہے وہ بھی اسی طرح کی دعا ہے کہ جس میں ہم شکر ہی مانگیں گے، مگر یہ دعا اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں. یہ قرآنی دعاؤں میں سے ہے، سورہ احقاف میں آتی ہے آیت نمبر 15 میں، کیونکہ اس دعا میں شکر کی نعمت بھی مانگی گئی ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے شکر کی بھی توفیق دے، جو بھی اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان پہ بھی، اور جو میرے والدین پہ تو نے نعمتیں کی ہیں ان پہ بھی شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق دے. اور اس میں صالح عمل کی بھی توفیق مانگی گئی ہے کہ اللہ جس عمل سے، نیک عمل سے تو راضی ہو جائے. اللہ نیکیاں بھی میں کیوں کرتی ہوں، کیا ہے میرا پرپس نیکی کرنے کا، بس اللہ تیری رضا مل جائے، تو خوش ہو جائے بس. اور تیسری چیز جو اس میں مانگی گئی ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر وقت لوگ پوچھتے ہیں اولاد کے لیے کیا دعا کریں، اولاد نیک ہو جائے اس کے لیے کیا دعا کریں. تو یہ دعا ہے نا جو اللہ نے قرآن میں بتا دی، اور اس میں اللہ کی طرف پلٹنے کی بھی بات ہے. تو دعا کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. سلیمان علیہ السلام کی بھی دعا اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اینڈ میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. تو اس دعا کے اندر یہ ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ بھی کی ہیں اور میرے والدین پہ بھی کی ہیں، کیونکہ جو والدین پہ نعمتیں ہوئی تھیں ان سے سارا میں نے بینیفٹ کیا نا، ان کو جو رزق ملا میں نے اس سے مجھے میرے استعمال میں وہ آیا، ان کو جو نیک نامیاں ملی وہ بھی میرے کام آئیں، ان کو جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ اولاد کے کام آتی ہیں. تو اللہ میں میرے اوپر بھی جو تو نے نعمتیں کی ہیں اور میرے والدین پہ بھی جو کی ہیں ان پہ شکر گزاری کی مجھے توفیق عطا فرما. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے، ان کو نیک بنا دے، ان کو نیک بنا کے مجھے سکھ دے. انی تبت الیک انی من المسلمین، میں تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے میں مسلم ہوں اللہ. تو یہ دعا بہت اچھی دعا ہے ہمارے ان تمام کاموں کے لیے جو ہم نے بات کی ہے. آج کا جو ذکر ہے وہ اتنا پیارا ذکر ہے، کیونکہ جو یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت تک لے جائیں وہ یہ ذکر کیا کرے. اور یہ ذکر صبح کرنا ہے اور شام کرنا ہے، اور 3 دفعہ آپ یہ پڑھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. رب سمجھ آ گئی نا اب، اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ، اور رب اس میں کیا کیا آتا ہے. تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اس کا مطلب اللہ الگ ہے اور رب نام کا مطلب الگ ہے کہ ہم اللہ کو رب مانیں، اللہ کو الہ تو مانتے ہیں، اللہ کو رب بھی مانیں. تو دونوں میں مطلب میں چونکہ ڈفرنس ہے، اس لیے ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ ہمارا رب بھی ہے، اور رب میں وہ ساری چیزیں آ گئی جو ہم نے کل بات کی تھی. وبالاسلام دین، اور میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پہ کہ میرا دین اسلام ہے، میں اس پہ راضی ہوں، مجھے اور یعنی کوئی دین نہیں چاہیے، میں اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں. ابھی محمد نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ میں راضی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ میں خود اس کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ قبول کر لے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ جیسے میں نے کل بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا نا، اس کا یقین دل میں بٹھانا، اس میں زندگیاں گزر جاتی ہیں. تو اسی کا تو یقین بٹھانا ہے پریکٹیکل لائف میں، اور پھر یہ بولنا ہے، ورنہ تو جھوٹی بات ہو جائے گی جب راضی ہی نہیں ہے، رب کے کسی فیصلے پہ ہی نہیں راضی، اس کی بنائی ہوئی تقدیر پہ راضی نہیں. جب اسلام ایک یعنی ایسے لگنے لگے استغفر اللہ کہ جیسے کوئی دھبا ہے میرے اوپر کہ اپنا اسلام چھپاتے پھرے، تو اسلام پہ تو راضی نہ ہوئے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض کرنے لگے تو پھر ان کی نبوت کے اوپر کیا راضی ہوا وہ. اسی طرح قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے آپ لوگ، اس میں اور اضافہ کر دیں، کیونکہ یہ قرآن
یاد رکھیں ہمارے حق میں شفاعت کرے گا قیامت کے دن اگر ہم نے اس کو پڑھا. اور صاحب قرآن جو ہوگا، جو بہت اس کو پڑھتا ہوگا، روز قیامت آئے گا تو قرآن کہے گا اے میرے رب اس کو خوبصورت لباس پہنا. چنانچہ اس انسان کو عزت کا لباس، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پھر کہے گا اے میرے رب اس کو وہ لباس دے جو اے میرے رب اس کو اور لباس پہنا. اللہ تعالیٰ عزت و شرف کا ایک اور تاج اس کو پہنا دے گا. پھر قرآن کہے گا اے رب تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا اور اس سے کہا جائے گا پڑھ اور جنت کی منازل چڑھتا جا، اور پھر ہر آیت کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی بڑھا دی جائے گی. یہی ہے شرف. حافظ قرآن کا بھی ہے، لیکن جو بھی قرآن کے ساتھ اپنا وقت لگائے، اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، اس کی تلاوت کرے، تو جتنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی عزتیں قیامت کے دن اس کے ذریعے ملیں گی. اور یہ سفارشیں اس طرح کرے گا اور انسان کو وہاں پہ بھی دیکھیں یہ سفارش کر کر کے اللہ کی رضا دلائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني